سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم اسلم کی ازدواجی زندگی امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ محبت، عدل، انصاف اور حکمت کے ساتھ زندگی گزاری۔ قرآن نے خود فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لیکن نبی اسلام انسان بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو معاملات میں بھی امت کو سبق سکھایا۔ کبھی کبھی گھریلو زندگی میں ناراضگی اور آزمائش بھی آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی اسی حکمت کا حصہ تھی۔ ازواج مطہرات آپ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ محبت کبھی کبھی غیرت میں بدل جاتی ہے، اور یہی غیرت بعض اوقات ایسی باتوں کی طرف لے جاتی ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ دو بڑے واقعات اس ناراضگی کا سبب بنے۔ واقعہ شہد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے ہاں زیادہ دیر رکے کیونکہ وہاں شہد پیش کیا گیا۔ دوسری بیویاں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو غیرت آئی، اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں تو ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی بو آ رہی ہے۔ جب ایسا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی اور آپ نے قسم کھائی کہ اب شہد نہیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کی اور سورت تحریم نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی۔ سبق: کبھی کبھی بیویوں کی ضد یا غیرت شوہر کو تکلیف پہنچا دیتی ہے، لیکن دین میں اعتدال ضروری ہے۔ زیادہ خرچ کا مطالبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات دنیاوی سہولتیں مانگنے لگیں۔ زیادہ خرچ، زیادہ سامان، زیادہ آرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادہ زندگی گزاری تھی اور اپنی امت کے لیے بھی سادگی پسند فرمائی۔ جب مطالبات زیادہ بڑھ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور ایک مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے، اعتزال فرمایا۔ آپ نے ایک بالا خانے مشرب میں قیام کیا۔ صحابہ کرام گھبرا گئے کہ کہیں طلاق نہ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی جسے آیت تخییر کہا جاتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ یعنی اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں گا، لیکن اگر اللہ، اس کا رسول اور آخرت چاہتی ہو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تمام ازواج مطہرات نے دنیا کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا۔ صحابہ کرام کی فکر، جب انہیں پتہ چلا کہ نبی اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے ہیں تو وہ گھبرا گئے۔ حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، لیکن میں نے ایک مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کی ہے۔ حکمتیں اور سبق۔ شوہر کو بھی حق ہے کہ وہ بیویوں کی زیادتی پر ناراض ہو اور اصلاح کے لیے قدم اٹھائے۔ دنیاوی خواہشات کی حقیقت بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دنیا کی چمک دمک چھوڑ کر دین اور آخرت کو اپنائیں۔ عدل اور برابری سکھائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بیویوں کے ساتھ برابری کرتے تھے، لیکن جب معاملہ شریعت کے خلاف گیا تو آپ نے ناراضگی اختیار کی۔ صبر اور سادگی کا عملی نمونہ دیا گیا۔ آج کے لیے سبق: شوہر بیوی سے محبت کرے لیکن دین اور اصولوں پر سمجھوتا نہ کرے۔ بیوی کو چاہیے کہ دنیاوی آسائش سے زیادہ دین اور آخرت کو مقدم رکھے۔ کبھی کبھی شوہر کی ناراضگی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ طلاق مقصود نہیں ہوتا۔ گھریلو معاملات میں قرآن و سنت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ نتیجہ: نبی علیہ السلام کی بیویوں سے ناراضگی وقتی تھی، لیکن اس میں امت کے لیے بڑے بڑے سبق ہیں۔